السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کراچی کے ہاٹ ایشو نادر مکسی قتل کیس، جس میں جو ہے اس کے دو اہم ترین چشمدید گواہ سابقہ ایس ایچ او پیر آباد انظار عالم کے گن مین کانسٹیبل اسماعیل اور ڈرائیور کانسٹیبل امتیاز کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کے تفتیشی افسر پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر نے پچھلے 6 دنوں سے جو ہے ان دونوں کانسٹیبلوں کو حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے، کیونکہ ان دونوں کی زندگیوں کو جو ہے اس وقت پولیس والوں سے ہی جو ہے خطرہ لاحق ہے۔ ان دونوں کا جو بیان ہے وہ اس نادر مکسی قتل کیس میں جو ہے نہ صرف گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے، بلکہ ان کے بیان کی وجہ سے جو ہے کراچی کے 2 زون ساؤتھ اور ویسٹ جو ہے وہ آپس میں ٹکرانے والی پوزیشن میں اس وقت آ چکے ہیں۔ اس پر ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں اپنی ہاتھوں کی انگلیاں اس وقت گن رہا ہوں۔ جتنے میں نے گن لیے ہیں اتنے یا اس سے کچھ زیادہ دن جو ہے وہ رہ گئے ہیں سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کو سندھ پولیس پر حکمرانی کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ انہیں جن سے خطرہ تھا، جنہیں وہ اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ سمجھ رہے تھے، یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، لیکن ان کی ناؤ ڈبونے کا باعث جو ہے جاوید عالم اوڈو نہیں بن رہے بلکہ کوئی اور بن رہے ہیں۔ ایک ایسے گریڈ 21 کے افسر جو کہ پہلے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی رہ چکے ہیں، بلکہ انہیں جو ہے سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر سے جو ہے کراچی پولیس کے چیف کا چارج سنبھالنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ وہی ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں جنہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کو ان کے گناہوں اور مجرمانہ غفلت و لاپرواہیوں اور کرپشن کی وجہ سے جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ کئی سال تک جو ہے مشتاق مہر کے قہر جبر اور ظلم کا شکار رہے اور انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی۔ یہ وہی ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں جن کے اب جو ہے ان کا قرۂ فعال یا نام نکل آیا ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے۔ یہ وہی پولیس افسر ہیں کہ جو ایف آئی اے میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے جب ان کی پوسٹنگ وہاں پر کی گئی تو ان کے ہاتھوں خود اومنی گروپ اور خود آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ پریال تالپور کے خلاف اہم ترین مقدمات کی جو ہے وہ تفتیش آگے بڑھتی رہی، اور اتنی آگے بڑھی کہ اس کے بعد خود اومنی گروپ کو جو ہے اسی افسر کے تفتیش کے نتیجے میں جو ہے پرابلم کا شکار ہونا پڑا، یعنی کہ انہیں پابند سلاسل ہونا پڑا، جس کے بعد بڑی مشکل سے ان سے ضمانتوں پر ان کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی۔ وہی افسر جس سے سندھ حکومت بالخصوص اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان یعنی آصف علی زرداری جو ہے بالعموم ان سے بہت ہی بری طریقے سے ناراض تھے اور اس کا نام تک بھی سننے کے روادار نہیں تھے۔ لیکن اب پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو اندرون خانہ جو ایک کھچڑی پک رہی تھی، آخر اس کا جو ہے نتیجہ اب اتنا سامنے آ چکا ہے کہ میں آج جو ہے یہ خبر جو ہے بریک کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ ان کے نام کو فائنل کر دیا گیا ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی حیثیت سے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کیا پہلیاں جو ہے اس وقت کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے، یہ میں کھل کے نام کیوں نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں کہ میں کس کا اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی معلوم ہے کہ ان کی ناؤں کو کون ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے، کون انہیں جو ہے اس
سندھ پولیس کی حکمرانی سے جو ہے محروم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر کے آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ کے بارے میں۔ ڈاکٹر امیر شیخ پچھلے 3 ہفتوں سے جو ہے مسلسل جو ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان اور خود اومنی گروپ کے روح روا اے جی مجید کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے، اور ان کے اس خواہشات کی راہ میں جو ہے ایک ہی دیوار باقی بچی تھی، جو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ تھے۔ پچھلے 2-3 دنوں میں جو ہے وہ خود ڈاکٹر امیر شیخ کی جو ہے کراچی آمد رفت رہی ہے، اور اسی دوران انہوں نے جو ہے سید مراد علی شاہ سے جو ہے ایک طویل ترین نشست کی، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے تمام گلے شکوے انہوں نے ختم کر دی، اور اب جو ہے خود جو ہے وہ سید مراد علی شاہ بھی جو ہے وہ راضی ہو گئے انہیں سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنانے کی غرض سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اس خبر کو بریک کی، میں نے انگلیوں میں اپنے دن گن لیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن بڑے کم رہ گئے ہیں قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے پاس۔ غلام نبی میمن کو بھی جو ہے ان تمام تر صورتحال کا علم ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ اپنی اس پوسٹ کو جو ہے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن وہ ایک حد تک تو جا سکتے، لیکن وہ اتنی لچک ان میں نہیں کہ وہ سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی طرح سے جو ہے سندھ حکومت سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان سے کوئی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہاں مزاجوں کا فرق ہے۔ وہ اس مزاج کے نہیں ہے کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ کوئی ڈیل کر کے اپنی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو وہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اس سے قبل مشتاق مہر پر 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ ان کی 2.5 سالہ جو مدت ملازمت تھی سندھ پولیس کے آئی جی کے سلسلے کوئی 2 درجن سے زائد بار جو ہے وہ ان پر بھرپور حملے ہوئے، لیکن وہ ہر حملے سے جو ہے بچتے رہے، کیونکہ وہ بہت بڑے سے بڑے ڈیل کرنے سے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ کاروباری تاجر کی طرح سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ پر انویسٹمنٹ کرتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی پوسٹ کو بچائے رکھا۔ لیکن خود غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کی نیچر، ان کی عادت جو ہے وہ مشتاق مہر کے مقابلے میں بالکل الگ تلگ ہے۔ وہ ایک حد تک تو کوشش کریں گے، سیاسی کارڈ استعمال کریں گے، ان کے تعلقات پی ٹی آئی میں بھی ہے، ان کے تعلقات خود پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دور میں جب وہ خیرپور کے ڈی پی او رہتے تو اس وقت جو ہے ان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سے اتنے گہرے مراسم تھے کہ ان کے مخالفین اور ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک طریقے سے قائم علی شاہ کو جو ہے اپنا روحانی استاد تسلیم کر لیا ہے۔ تو یقیناً وہ قائم علی شاہ کا کارڈ بھی استعمال کریں گے، اور ان کے خود اپنے مراسم جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کافی زیادہ ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے منوانے میں کامیاب ہو جائے، اور اپنی پوسٹ کے لیے موت بننے والے جو ہے اس نئی جو تبدیلی ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن خود ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ بھی کافی تیز ہیں، اور ان کے پاس بہت اچھے کارڈ اس وقت کھیل رہے ہیں۔ یہی ان کے کارڈوں کا نتیجہ ہے کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے، اب صرف اور صرف انہیں جو ہے اپنے آئی جی سندھ کے تقرری کے نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ میں مخاطب کروں گا قابل اعتبار جو ہمارے آئی جی سندھ ہیں قابل احترام غلام نبی میمن صاحب، آپ ہمارے جو خبری کو تو ڈھونڈنے کی آپ نے بہت کوشش کی، ہر میٹنگ میں جو ہے وہ آپ چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ہو یا آپ کے زونل ڈی آئی جی سے یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے، آپ یہی کہتے رہیں کہ اس چینل کو یہ اندر کی خبریں کون دے رہا ہے، میں اس کی تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے تمام ایجنسیوں کو پیچھے لگا دیا ہے، جو ٹیلی فونک ان کے رابطے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے میں ان کو ٹریس کروں۔ آپ ٹریس تو نہیں کر سکے، لیکن خود آپ کی اپنی ناؤ جو ہے اس میں ایک طریقے سے سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ اس سوراخ شدہ ناؤ کو جو ہے بچانے کی کوشش کر لیں، تو یہی آپ کی
بہت بڑی کامیاب ہوگی۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کچھ عرصہ اور جو ہے آئی جی سندھ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے تو یہ سندھ پولیس کے لیے بہتر ہوگا۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی طرح میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ نادر مکسی قتل کیس جو ہے وہ اس وقت ویسٹ زون اور ساؤتھ زون میں جو ہے ایک ٹکراؤ کی سی پوزیشن کا باعث بن چکا ہے۔ دونوں لڑنے مرنے کے لیے جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 29 ستمبر کو جو ہے مقدمے کا چالان جمع کرنا تھا، لیکن اطلاع یہی ہے امراض رائی کی کہ وہ چالان جمع نہیں ہو سکے، یعنی کہ ایف آئی آر 725/2022 اور 726/2022 جو کہ ویسٹ زون کے پولیس نے درج کیے تھے، یعنی جس میں جو ہے وہ نادر مکسی کو ملزم بنایا گیا ہے کہ پولیس مقابلے میں اسے مار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے خود نادر مکسی کی والدہ جو ہے شمع بی بی کی جو مدعیت میں ایف آئی آر درج ہے، اس میں نادر مکسی وکٹم ہے کہ اسے جو ہے پولیس والوں نے گھر سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ اس کی تفتیش ملک صفدر ڈی ایس پی پیڈی کر رہے ہیں، جبکہ پولیس مقابلے کی تفتیش جو ہے وہ سینٹرل انویسٹیگیشن کی خاتون ایس ایس پی شیلا قریشی کی سربراہی میں جو ہے سر سید پولیس اسٹیشن کے ایس آئی او انسپکٹر عتیق کر رہے ہیں۔ اب ایک کمپٹیشن کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ ویسٹ زون پولیس کہتی ہے کہ ان کا مقابلہ صحیح ہے، جبکہ ساؤتھ کے جو ڈی ایس پی پریڈی ہیں ملک صفدر، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ایف آئی آر ہے یعنی 731/2022 اس میں کہ نادر مکسی وکٹم ہیں، انہیں اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے، مقتول ہیں اس میں، تو لہٰذا ان کی ایف آئی آر درست ہے اور ان کے پاس اپنی ایف آئی آر کو درست ثابت کرنے کے لیے لاتعداد جو ہے وہ سرکمسٹانس یعنی واقعاتی شہادت ہیں۔ اس کے علاوہ چشمدید گواہ بھی ان کے پاس ہے، جنہوں نے جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی کو جو ہے فائرنگ کر کے خود نادر مکسی کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کانسٹیبل امتیاز اور کانسٹیبل اسماعیل ہیں، جن کی زندگیوں کو اس وقت خطرہ لاحق ہے۔ یہ کہنا ہے خود پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کے قریبی ذرائع کا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے 6-7 دنوں سے جو ہے یہ دونوں پولیس کانسٹیبل کے ایک کانسٹیبل اور بھی ہے پولیس ہیڈ کوارٹر کا، ان تینوں کی زندگیاں جو ہے خطرے میں ہیں، کیونکہ ان کے بیانات جو ہے پولیس والوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا بننے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی اور کانسٹیبل عمیر کے علاوہ ان کے سہولتکار یا ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے انسپکٹر بشیر احمد خان۔ لہٰذا یہ تینوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو پولیس کانسٹیبل ہے ان کے خلاف کورٹ میں بیان دے کر ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے، تو وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کانسٹیبلوں کے گھر والوں کو جو ہے دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور بالواسطہ طور پر جو ہے ان کانسٹیبلوں کو بھی یہ پیغامات پہنچا دیے گئے کہ اگر انہوں نے زبان کھولنے کی کوشش کی یا کورٹ میں جا کر 164 کا بیان انہوں نے قلم بند کروایا ان کے خلاف، تو پھر وہ اپنی زندگی سے جائیں گے اور انہیں بھی جو ہے نادر مکسی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اس قسم کے پیغامات جو ہے وہ کانسٹیبل اسماعیل اور خود کانسٹیبل امتیاز کے علاوہ تیسرے جو کانسٹیبل ہے ان تک پہنچا دیے گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کانسٹیبلوں کی زندگیوں کو اس وقت خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی ایس پی ملک صفدر جو ہے وہ انہیں حفاظتی تحویل میں لے کے بیٹھے ہیں۔ ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، کسی مقدمے میں ان کی کوئی انٹری نہیں ہے، صرف تفتیش کے لیے انہیں رکھا گیا ہے۔ تفتیش کے لیے جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے، لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل پرابلم پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ 164 کا بیان نہیں، لیکن اس کے باوجود ان پولیس کانسٹیبلوں کی زندگیوں کو شدید 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 خطرات لاحق ہے،
کیونکہ وہ سچ بول رہے ہیں، سچ بول کر جو ہے وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے جو جرم کیا ہے ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، جو کہ خود ویسٹ زون کی ایف آئی آر 725 اور 726 میں جو ہے وہ ہیرو بنے بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساؤتھ زون ہو یا ویسٹ زون ہو، دونوں کے دونوں کراچی رینج میں آتے ہیں، اور ان کا ایک باس ہے، یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اردو۔ اسی طریقے سے ان کا ایک باس ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن۔ اب ان کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ کیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سٹاپ کراتے ہیں ویسٹ زون کی ایف آئی آر 725 اور 726 کو، جبکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے؟ یعنی میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی چیزیں کھل چکی ہیں، بالکل فلم کی طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، سب کچھ سامنے آ چکا ہے کہ اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے۔ میں کھول کے میں نے رکھ دیا ہے کہ بھئی یہ جوتے نہیں پہنے ہوئے، ننگے پیر ہیں، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، سوائے پسٹل کے اس کے پاس سے کوئی اور چیز برآمد نہیں ہوا۔ کوئی اندھا بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ اس نے کوئی مقابلہ کیا ہے۔ یہ باتیں، یہ جو صورتحال ہے، یہ گھر سے اٹھائے ہوئے بندے کی تو ہو سکتی ہے، لیکن پولیس مقابلہ کرنے والے جو کہ تیاری کر کے جو آتے ہیں، یہ پوزیشن ایسے کسی شخص کی نہیں ہو سکتی جو کہ پولیس سے مقابلہ کرنے آیا ہو۔ تو یہ ایک چیزیں سامنے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود اس ایف آئی آر کا ابھی تک اسٹینڈ کرنا اور تفتیش کرنے والوں کا اپنی جگہ پر قائم رہنا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تماشا صرف دیکھا جا رہا ہے، بڑے افسران دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، حالانکہ شواہد سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے پتہ نہیں اس میں تاخیری حربہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اور خود اس کے گھر والے جو ہے وہ بھی چھش و پنج میں ہیں کہ آخر اس کیس کا ہونے کیا جا رہا ہے۔ کل کے پروگرام کے بارے میں جو ہے جمیل سومرو نے جو ہے ایک ہمارے دیکھنے والے، انہوں نے اعتراض کیا بھی کہ یہ آپ نے ایک دم سے یو ٹرن لے لیا، پہلے تو آپ پولیس والوں کو ذمہ دار ٹھہرے تھے، اور اب آپ نے کل کا جو پروگرام تھا، آپ نے ایک افسر کو بچانے کے لیے جو ہے پورا کا پورا پروگرام کیا۔ ان کا اشارہ ناصر آفتاب ڈی آئی جی ویسٹ کی طرف تھا۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرا ناصر آفتاب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ میں پورا کا پورا پروگرام جو ہے وہ حقائق کو مد نظر رکھ کر اس وقت کروں۔ جو رپورٹیں آ رہی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور پولیس کے قابل اعتماد ذرائعوں کے ذریعے، تو میں اسی کو آگے اس وقت بڑھا رہا ہوں۔ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں پولیس کی مجرمانہ غفلت اللہ پر، میں تو کھول کے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ اس سکینڈل کو اچھالنے کا صحرا یا اس کا اعزاز جو ہے میرے چینل کو جاتا ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی جو ہے اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں جو ہے کھول کے رکھ دی اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا، دیکھنے والوں پر، کہ خود اندازہ لگائیں کہ اس میں کون کتنا ملوث ہے۔ میں نے تو کل کے پروگرام میں صرف یہ بات کی تھی کہ اس کیس کو جواز بنا کر جو سازشی ٹولہ ہے سندھ پولیس کا، وہ متحرک ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سارے معاملے میں جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کوئی بری زماں ہیں، ان کا جو رول تھا ان کا رول اس میں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان کا رول اس کے اندر ہے، ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے، لیکن یہ اس وقت پتہ چلے گا جب کہ وہ کردار پکڑے جائیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ انکشاف ہوگا ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کی گرفتاری کے بعد، اور یا پھر انسپکٹر بشیر احمد خان جب پکڑے جائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ انہیں کس نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس نادر مکسی کو ہاف فرائی کرو یا فل فرائی کرو۔ یہ تو وہ کہیں گے نا، یہ کوڈ ورڈ ہے کہ کس کو زخمی کرنا ہے یا کس کو اوپر پہنچانا ہے۔ یہ ہاف فرائی اور فل فرائی کس نے کہا تھا، یہ دونوں بتائیں گے۔ جب یہ اپنی منہ کھولیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے چینل کا منہ کھول کے کھل کر کہہ دوں گا بھئی کہ اس قتل میں ڈی آئی جی ملوث ہے یا اس قتل میں جو ہے ایس ایس پی ملوث ہے۔ میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، لیکن یہ جو سازشی جو حربہ ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل کا یہ ایک محبوب مشغلہ ہے سندھ پولیس کی سازشوں کو آشکارا کرنے کا، اور میں روز اول سے جو ہے ہمیشہ سازشی جو ٹرائکا ہے، جو سازشی جو محرکات ہیں، سازشی جو ٹولے ہیں، ان کو میں نہیں بخشتا، کیونکہ یہ پولیس کی سازشیں جو ہے ڈسپلن فورس کے لیے جو ہے زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ ناظرین،
چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ یہ جو کراچی میں ہوا ہے چائنیز ڈینٹسٹ پر حملہ، اور اس میں جو ہے وہ ایک کی ہلاکت ہوئی ہے اور دوسرے دو جو میاں بیوی ہے زخمی ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والا جو ہے یہ رونالڈ۔ اب راجہ عمر خطاب جو ہے سی ٹی ڈی کے ایک افسر ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی سے، ہلاک ہونے والا جو ہے وہ بھی چائنیز نہیں ہے، ملازم تھا ان کا رونالڈ، لیکن ان کے جو اونر ہے ڈاکٹر جو ہیں، یہ ڈاکٹر موصوف جو ہے ایچ یو رچرڈ اور ان کی جو وائف ہے، یہ جو ہے اپنی یہ دونوں جو ہے کینیڈین نیشنل ہیں، یعنی کینیڈین باشندے ہیں یہ دونوں۔ ان کے بچے یو ایس میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں پڑھتے ہیں یہ چائنیز، پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت نیشنلٹی جو ہے وہ کینیڈا کی ہے۔ تو ان کو چائنیز سمجھ کر جو ہے دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا، لیکن یہ چائنیز نہیں بلکہ یہ کینیڈین ہے، یہ کہنا ہے خود راجہ عمر خطاب کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھو دیش پیپلز آرمی نے جو ہے ان کے قتل کی ذمہ واری قبول کر لی۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں، اس تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ صرف اس کے ذریعے دعویٰ کروا کر جو ہے پولیس کی تفتیش کا رخ جو ہے موڑنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کہنا سی ٹی ڈی کے افسر کا۔ ہمارے نمائندے ہمراز رئی سے جو ان کی بات ہوئی کہ یہ ایک تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے جو ہے یہ سندھو دیش پیپلز آرمی ایک فرضی جماعت ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کے ذریعے اقرار کروایا گیا، لیکن یہ وہی بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے جنہوں نے جو ہے خود کراچی یونیورسٹی میں جو ہے 3 چائنیز اساتذہ پر جو حملہ کیا تھا، یہ اسی کی کڑیاں ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان ملزموں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ ہلاک ہونے والا جو تھا وہ بھی چائنیز نہیں تھا، بلکہ ان کے جو اونر ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ کینیڈین ہیں، چائنیز نہیں ہیں، یہ کہنا ہے سی ٹی ڈی کے افسر راجہ عمر خطاب کا۔ اب اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک گلہ ہے یا شکوہ کرتا چلوں میں خود نیشنل پولیس اکیڈمی کے جو کمانڈنٹ ہیں اے ڈی خواجہ، جو کہ ایمانداری، اصول پرستی کے لیے اپنی ایک شہرت رکھتے ہیں۔ اب ان کے پلیٹ فارم سے، ان کے اکیڈمی سے جو ایک لیکچر خود ایک ایسے پولیس افسر نے دیا جو کہ کبھی خود مذکورہ کمانڈنٹ یعنی اے ڈی خواجہ کا ملزم رہ چکا ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے بہت ہی عجیب سا لگا کہ بھئی ان کے اکیڈمی سے لیکچر دیا گیا، وہ بھی نیب کے افسروں کو، یعنی کہ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ کم از کم اے ڈی خواجہ کو جو ہے وہ اس کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس سے ان کی اپنی جو ہے وہ نیک نامی جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، انہیں جو ہے اس کی روک تھام کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے جو ہے پورے اسکرین پر جو ہے ان کی کوئی تصویر نہیں ہے، جو تصویریں سوشل میڈیا کو انہوں نے جاری کی ہیں، ان کی جانب سے جو ہے ان کے ڈپٹی کمانڈنٹ جو ہے نعیم شیخ جو ہے وہ پیش رہے، لیکن اے ڈی خواجہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے، کیونکہ وہ بیمار ہیں اور گھر پر ہیں، غالباً چھٹی پر ہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان سے پرمیشن نہ لی ہو، ان کے پرمیشن کے بعد ہی جو ہے یہ سب کچھ ہونا ممکن ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ نیب کے اور ایف آئی اے کے زیر تربیت افسروں کو جو ہے ایک لیکچر دیا، وہ بھی کرپشن سے متعلق۔ یعنی کہ میں اب اس کو کیسے بیان کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ کوئی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں پھر توجہ چاہوں گا اے ڈی خواجہ کی کہ اے ڈی خواجہ کی اپنی جو ساکھ ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئی کہ وہ خود تو ایمانداری کے لیے، دیانتداری کے لیے اور اصول پرستی کے لیے ان کی ایک شہرت ہے، لیکن ان کے اکیڈمی میں جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔